تارڑ صاحب بتائیے جی، آپ کیوں سٹبرن ہیں؟ ٹیکنالوجی کو استعمال ہونے دیں، ٹرانسپیرنسی آئے. بات یہ ہے کہ دیکھیں، کوئی بات کرے تو لازم ہے شعور. آپ نے کہہ دیا پنجاب میں سب سے زیادہ بوگس ووٹر نون لیگ کا ہے. آپ ایک ذمہ دار شہری بھی ہیں، آپ کا جنوبی پنجاب سے تعلق بھی ہے، آپ ایک سینیٹر بھی ہیں، ایک سیاسی جماعت کے رکن بھی ہیں. آپ کا اس ڈیٹا کی پیچھے آپ کی کیا ریسرچ ہے؟ آپ نے ایک پوری قوم کے سامنے بات کی ہے، آپ نے کوئی اسٹڈی کروائی ہے، آپ نے کوئی سروے کنڈکٹ کروایا ہے، کوئی سائنٹیفک میتھڈ استعمال کیے ہیں؟ پہلے میرے سوال کا جواب دیں، میں آگے پھر چلتا ہوں. آپ یہ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کا سب سے زیادہ جعلی ووٹر ہے پنجاب کے اندر؟ آپ کے یو ہیو نتھنگ. سمپل سی بات ہے، بات کر دینا اپر پنجاب میں ان کا جو الیکٹیبل ہے نا، پچھلے آپ 4 الیکشن سے اٹھا کے دیں، وہی الیکٹیبل الیکشن جیتا آ رہا ہے، اور ہمیشہ اس کا ایک بینیفٹ، ایک ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے، اسے کبھی چینج نہیں ہو پا رہا. وٹ از دا ریزن؟ نہ ان کا مینیفیسٹو، سو ان کا مینیفیسٹو میٹر نہیں کر رہا. سر یہ تو کوئی بات نہیں، یہ ورڈ آف ماؤتھ ہے، ساری دنیا جانتی ہے. تو میں ریسرچ کہاں سے لیتا ہوں جس میں دکھایا جائے ساری دنیا جانتی ہے اپر پنجاب میں فرام سائیوال ٹل پنڈی نون لیگ کے ہر ووٹ میں 15 سے 20,000 ووٹ ایسا ہے جو آئی ڈی کارڈ یہ اپنے پاس رکھتے ہیں، جس کو وہ مینج کرتے ہیں الیکشن والے دن. ملک صاحب، یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہو گئی ہے. انہوں نے غلط بندے کو چھیڑ دیا. میرے تو رحیم یار خان سے لے کے اٹک تک ایک صوبائی حلقہ میری فنگر ٹپس پہ ہے. آپ نیشنل کی کیا بات کرتے ہیں؟ تارڑ صاحب اس طرح کلیم نہ کریں، رحیم یار خان سے سائیوال تک میرے پاس بھی ایسا ہی ہے. سر نہ کریں نا، آپ کی بڑی ورکنگ ہے. ایز اے تنظیمی ورکر میں آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، مجھے پتا ہے اس بات کا. مگر میں پچھلے 12 سال سے ایک حلقے کو دیکھ رہا ہوں، رحیم یار خان سے لے کے اٹک تک. اب میں عرض کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ پنجاب میں نون لیگ کا سب سے زیادہ جعلی ووٹر ہے کیونکہ اپر پنجاب میں ان کے الیکٹیبلز بار بار الیکٹ ہوتے آئے ہیں. اب آ جائیں، میں چکوال سے شروع کروں گا. چکوال سے ذوالفقار دلہ ہمارا ایم این اے تھا، استعفیٰ آپ نے لیا. اس کا مطلب ہے وہ دوسری دفعہ الیکٹ ہوا ہے، وہ جعلی ووٹ پہ ہوا ہے. بھکر سے ڈاکٹر افضل ڈھانڈلا ہمارا ایم این اے تھا، استعفیٰ آپ نے لیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ لاسٹ ٹائم بھی جعلی ووٹ پہ ہوا تھا، استعفیٰ بھی جعلی ووٹ طریقے انصاف کی ٹکٹ پہ پڑا ہے. جنوبی پنجاب ہے. چلیں آگے چلتے ہیں نا، چلیں آگے چلتے ہیں. میں الیکٹیبلز کی بات کر رہا ہوں اوورال. اس کے بعد آپ کی صفوں میں بیٹھے جتنے نون لیگ کے ٹکٹ پہ پچھلی دفعہ لوگ الیکٹ ہوئے تھے، میں 20 مثالیں دے سکتا ہوں. آپ کی ٹکٹ پہ اس دفعہ الیکٹ ہوئے ہیں اور وہ تیسری دفعہ الیکٹ ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ساری جو بوگس ووٹر ہے وہ نون لیگ سے ٹرانسفر ہو کے آپ کے پاس آ گیا ہے. بھائی میرے کوئی بات کرتے ہیں نا، کسی ایویڈنس کی بیس پہ کرتے ہیں، کوئی سائنٹیفک ڈیٹا کی بیس پہ کرتے ہیں. آپ کے پاس اتنا ان لاجیکل اور سویپنگ سٹیٹمنٹ، پلیز. اپی صاحب آپ سے میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ باہر سے پڑھے ہوئے ہیں، آپ باہر سے پڑھے ہوئے ہیں، تھوڑا شعور رکھتے ہیں. جب ہم نے یہ کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اپنی مرضی کی لائیں، تو ان کو مشین پہ جانے پہ اعتراض کیوں تھا؟ وٹ اگر نادرا ایک سسٹم کو ویریفائی کرتا ہے تھامے پیشن کو، ان کو اعتراض کس چیز کے اوپر ہے؟ کیا یہ نادرا کی ویریفیکیشن کے سسٹم کو چیلنج کرتے ہیں نہیں کرتے؟ بیسک ہیومن رائٹ جس کے آپ انگلی کو نشان ہے، جو ہاتھ ڈالا جاتا ہے، جس کو اریز کر دیا جاتا ہے، وہ اس کو چیلنج کیوں کر رہے ہیں؟ سمپل ریزن ہے، بس بتائیے. ملک صاحب میں نے جو آپ کو ڈیٹا دیا ہے وہ اکانومسٹ کا میں نے ڈیٹا آپ کو دیا. میں نے اپنے پاس سے نہیں بنایا 33 ممالک والا اور 11 ممالک والا اور 4 والا اور 5 والا. میں نے اکانومسٹ سے اٹھایا ہے، میں نے پڑھا اکانومسٹ کو، تو میں آپ کو ڈیٹا دے رہا ہوں. اور نمبر 1 یہ بیسیکلی آر ٹی ایس کی پیداوار ہیں. آر ٹی ایس بیٹھا تھا تو یہ اقتدار میں آئے تھے. اب یہ چاہتے ہیں کہ ہر حلقے کے اندر ایک آر ٹی ایس لگا دیا جائے تاکہ یہ اس سے بینیفٹ کر سکیں. اور ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ بیسیکلی آر ٹی ایس کے بینیفیشری ہیں. یہ ہر حلقے میں ایک آر ٹی ایس انسٹال کرنا چاہتے ہیں irrespective of the implications. آپ نے الیکشن کمیشن کو آن بورڈ لیا نہیں لیا؟ ڈسکا میں الیکشن چوری کر کے پریزائڈنگ افسروں کو اٹھا کے آگ لگا کے بندے قتل کر کے جو جماعت الیکشن جیتنے کی کوشش کرے، وہ کس منہ سے بات کر رہی ہے الیکٹورل ریفارمز کی؟ 10 کے قریب بائی الیکشنز ہوئے. عطا بھائی میری بات سنیے، 10 کے قریب بائی الیکشنز ہوئے. اگر ہم اتنے زیادہ زور آور تھے، نوشہرہ کے الیکشن ہم نہیں ہار سکتے تھے. یہ جو منطق ہے نا، یہ کہ ہم نے لوگوں کو اٹھا لیا، نوشہرہ میں مسلم لیگ نون نہیں جیت سکتی تھی. ہماری گورنمنٹ 65 سے زیادہ ایم پی ایس موجود ہیں، سارے فیڈرل منسٹر وہاں موجود ہیں. خٹک صاحب کا حلقہ وہاں سے ہار گئے. خٹک کا بھائی ہمارے ساتھ تھا، ہم قانون کی پریویلنس کے اوپر بلیو کرتے ہیں. خٹک کا بھائی ہمارے ساتھ تھا. ہم گلگت جیتے، کشمیر جیتے، انہوں نے اعتراض کیا. ہم نوشہرہ ہارے، ہم نے ایکسپٹ کیا. نہیں، اس کی اور وجہ ہے، 2 الیکشن ٹوٹل جیتے ہیں 14 میں سے، سیالکوٹ والا اور ایک کرم والا. اپریشیٹ کریں. اور کرم والے کے اوپر آپ کے ایم این اے کے اوپر جو منتخب ہوئے جعلی ووٹنگ کا اپریشیٹ کریں. پوچھ لیں ملک صاحب تو آپ اپریشیٹ کیوں نہیں کرتے؟ کرم صاحب کیا اگر ہم اتنے ڈانڈے ہوتے تو ساری چیز آتے ہیں. جو ایک وہ کرم والا الیکٹ ہوا تھا بندہ، اسی کے اوپر میرے خیال میں الیکشن کمیشن تحقیقات کر رہا ہے وہ جعلی ووٹنگ کی. سر اس پہ تحقیقات پتہ کیا کر رہا ہے ملک صاحب؟ تحقیقات یہ کر رہا ہے کہ اس کی جو وکٹری ہے
وہ جعلی پوسٹل بیلٹ سے وہ جیتا ہے. وہ الیکشن ہار گیا تھا, جو پوسٹل بیلٹ کی کاؤنٹنگ ہوئی اس میں وہ جیت گیا. تحقیقات کرم ایجنسی کی اس بات کی ہو رہی ہے, اور یہ کے پی کے کی بات کر رہے ہیں. اس میں دیکھیں کچھ مہربانیاں آپ کی بھی ہیں نا. پرویز خٹک صاحب کے بھائی ہمارے ساتھ تھے, آپ کے اپنے لوگ ٹوٹ کے ہمارے ساتھ مل کے, تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اسٹیٹ ریسورسز استعمال کیے ہر الیکشن میں. جو الزام آپ ہمارے پہ لگاتے تھے, اس کے بعد جو پی پی 38 کا الیکشن ہوا ہے, وہ طاہر خورشید نامی چیف سیکرٹری آپ لگانا چاہ رہے ہیں, جو پرنسپل سیکرٹری ہے بزدار صاحب کا. میں حلف دینے کو تیار ہوں کہ اس کی 100% نہیں 110% انوالومنٹ تھی. افسروں کی پوسٹنگ ٹرانسفرز, ڈیولپمنٹ کی اسکیمیں, پیسوں کی بندر بانٹ.